بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کون جانتا تھا کہ ازبکستان کے ایک غیر معروف شہر میں جنم لینے والا ایک معمولی زمیندار کا بیٹا اپنی غیر معمولی پنی سپاہگیری اور اموری حکمرانی کی بدولت دنیا کی شہنشاہوں میں وہ مقام حاصل کرے گا کہ 600 سال گزرنے کے باوجود آج بھی تاریخ اس کی زبردست صلاحیتوں کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل راز وائز، جس نے آج کی اس ویڈیو میں تاریخ کی جھلکوں سے ایک ایسے مسلمان کردار کا انتخاب کیا ہے جس کی زندگی نہ صرف مسلسل جدوجہد سے عبارت تھی، بلکہ اس کے انداز حکمرانی اور ذہانت بھی ضرب المثل بن کر رہ گئی۔ تو معزز خواتین و حضرات، اپنی حیات میں ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑے جنگوں اور فوجوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے والے عظیم فاتح امیر تیمور 13 صدی عیسوی میں ازبکستان کے شہر خارجہ یلغار میں پیدا ہوا۔ تیمور بچپن ہی سے غضب کا ذہین، حد درجے کا بہادر اور دلیر تو تھا ہی، لیکن یہ اپنے والد کے مذہبی تعلیم و تربیت سے بھی متاثر تھا۔ تیمور کے والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ دنیا سونے کا گلدان ہے جس میں سام اور بچھو بھرے پڑے ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے ہر قسم کے کھیلوں سے جان چھڑوا کر پرانی تعلیمات حاصل کی اور یوں وہ حافظ قرآن بھی بنا۔ اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی علوم کا ماہر، اپنے لحاظ سے مفتی اور فقہ کے مقام پر تھا، اور اگر اس کی فتوحات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا شمار سکندر اعظم کے علاوہ دنیا کے دیگر بڑے فاتحین میں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس عظیم جنگجو کو روایت کے مطابق منگول پکڑ کر لے گئے تھے، اور اسی دوران وہاں سے فرار ہوتے وقت دائیں ٹانگ پر ایک تیر لگا، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے معذور رہ گیا، اور اس کو لنگڑا کر چلنے کی وجہ یہی سے تیمور لنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نسلی طور پر دیکھا جائے، چنگیز خان کے خان وادی سے بنتا ہے، اور شاید یہ اسی خون کا اثر تھا کہ اس نے اقتدار کے بعد پوری دنیا کو فتح کرنے کی ٹان لی اور سب سے پہلے افغانستان کے شہر ہرات کو اپنا نشانہ بنایا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ معتبر مورخین کے مطابق تیمور ایک پیدائشی جرنیل تھا اور بدترین حالات میں بھی یقینی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کا ہنر سے آشنا تھا۔ چنانچہ ہرات کو فتح کرنے کے بعد تیمور نے روس کے شہر ماسکو کا رخ کیا، اور اس کے فوجوں نے اس شہر کو بھی تباہ و برباد کرنے کے بعد وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ لیکن یہ اس کے ابتدائی سفر کی بولی بصری داستان ہے، جبکہ اس کے بعد اس نے مسلسل جنگیں کرتے ہوئے جنوب مشرق ایشیا سمیت یورپ کے کئی ممالک میں اپنے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ مگر ناظرین گرامی، اگرچہ تیمور ایک بہترین جنگجو اور زبردست حکمران تھا، لیکن اس کی طبیعت کا تضاد اسے ایک منفرد حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس بات کا اندازہ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جب بھی کسی ملک یا علاقے میں اپنے فوجوں کو روانہ کرتا تو سپہ سالار لشکر کو ہدایت دیتا کہ تمہیں فتح کی صورت میں وہاں کے فوج اور آبادی کو قتل کرنے کا پورا اختیار ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ان میں علماء، شاعر، محقق اور انجینئرز کو قتل کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ ان کو گرفتار کر کے سمرقند اور بخارا میں بھیج دینا۔ اور دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ اس عہد میں یہ دونوں شہر علم و حکمت کے حوالے سے پوری دنیا میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، اور امیر تیمور بڑے ہی فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا
کہ اس ملک میں دنیا کے ہر شعبے کے ماہرین کا ایک معقول تعداد میں موجود ہے اور اہل دانش کی نزدیک دوراندیشی کا ایک اعلیٰ مثال ہے، جس کے بدولت اس نے ایک طویل زمانے تک ایک کامیاب حکمران کی زندگی بسر کی۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ظلم و بربریت بھی امیر تیمور کی طبیعت کا ایک علیحدہ جز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے بھی وہ اپنے مرث اعلیٰ چنگیز خان کے جانشین تھا۔ اس نے اپنی زمانہ اقتدار میں بے شمار انسانوں کا قتل عام کیا، بلکہ یہ کہاوت بھی اسی سے منسوب کی جاتی ہے کہ مجھے کٹے ہوئے گردنوں سے ابلنے والے خون کا منظر سب سے زیادہ دل فریب اور خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں چنگیزی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے مفتوحہ علاقوں میں مقتول بے گناہوں کے کپڑوں کی مینار بھی تعمیر کروائی، جبکہ ایک اندازے کے مطابق اس کے عہد میں کل دنیا کا آبادی کا 5واں حصہ تحقیق کر دیا گیا، جس کا تعداد تقریباً 2 کروڑ بنتے ہیں۔ دوستو، ایسے ظالمانہ رویوں کا اپنانے کا مقصد شاید کسی اعلیٰ حکمت عملی کے تحت تھا، لیکن بہت سے فتوحات ایسی بھی تاریخ کے نام سے رقم ہے جو اس نے شاطرانہ چال چلی اور بغیر لڑائی کے حاصل کی، جن میں ایک گرین سٹی پر قبضہ حاصل کرنا بھی تھا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کی شروعات اس طرح کی گئی کہ تیمور کے فوج نے اعتراف و ہکناف کے علاقوں میں پہل کر اور جھاڑیاں کاٹ کر اتنا گرد و غبار پھیلایا کہ دشمن کے قلعہ بند فوج نے یہ سمجھ کر کہ کسی بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے، قلعہ تیمور کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد تیمور نے مزید ایک اور چال چلی جو اس نے جنرل بیکی کے خلاف چلی، وہ یہ تھی کہ اس کے فوجوں کے اعتراف میں رات کے سناٹے میں مختلف مقامات پر آگ جلوا کر یہ تاثر دیا کہ تیمور کے ساتھ کثیر فوج کیمپوں میں موجود ہے۔ جنرل بیکی حوصلہ ہار بیٹھا اور صبح کی پہلی پہر ہی راہ فرار اختیار کر گیا، اور یوں تیمور نے گرد و غبار اور آگ کے مدد سے بغیر خون بہائے 2 علاقے فتح کر لی اور اپنی بہادری اور ذہانت کے داغ بٹھا دی۔ اس کے علاوہ 6 بڑے اور عظیم طاقتوں میں سے 5 قوتوں کو شکست دینے کے باوجود جب تیمور کا دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا نہ ہو سکا تو اسی خواب کی تکمیل کے لیے یہ چین کی جانب روانہ ہوا، لیکن موت تو مقدر تھی اور یوں چین کی حدود میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ یعنی 17 شعبان سن 1807 ہجری بمطابق 18 فروری 1405 کو چین کے دریائے شاہون کے کنارے شدید سردی اور تیے کے عالم میں 70 سال کی عمر میں تیمور لنگ اپنے جان کی بازی ہار گیا۔ لیکن ناظرین، مقام حیرت ہے کہ امیر تیمور کی فوج میں مختلف قوموں کے لوگ شامل تھے اور یہ اپنی امیر کی نہایت وفادار فوج تھی۔ اس کے اپنی فوج پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کوئی جرنیل بھی اس کے حکم کے خلاف ایک قدم تک اٹھانے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ اس نے بلا لحاظ ملت و مذہب سب کو اپنے تیروں کے نشانے پر رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ 14 صدی کے آخر میں اس اٹک کے راستے ہندوستان پر بھی چڑھائی کر دی اور دہلی تک جا پہنچا۔ اس عہد میں یہاں ایک مسلمان سلطان ناصر الدین کی حکومت تھی جس کو اس نے شکست سے دوچار کر دیا، مگر ان سب خصوصیات کے باوجود اس کے ہوئے ظلم نے تیمور کے بہت سے خوبیوں کو مورخین کی آنکھوں سے اوجھل رکھا اور وہ آج تاریخ کے ایک ظالم ترین بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان، حافظ و نگہبان، حافظ و نگہبان۔